ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، موقع دیا آپ نے تاکہ میری جو گفتگو ہے اور میرا پوائنٹ آف ویو بھی لوگوں تک پہنچ سکے آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں پیغمبروں کی ہوتی ہیں، اور جب پیغمبر بھی بالکل دنیا میں آتے ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالفین اس حد تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پیغمبروں نے کوئی بات غلط کی یا ان کا انداز غلط تھا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو سامنے آڈینس ہے نا، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی۔ ہمارے محبوب ٹھیک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے صلی اللہ صادق اور علیہ امین وسلم۔ تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا۔ حتیٰ کہ بالکل سورۃ الانفال میں یہاں تک آیا کہ ابو جہل بھی یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما کہ ہم اس کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اور پتھر نازل نہیں ہوتے تھے۔ بالکل تو وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھ لو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ اور بدر کے موقع پر سامنے بیٹا ہے، اس طرف باپ کھڑا ہے، اور قریش کی جمعیت کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی ان میں موجود ہو تم، ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم بالکل اہل صحیح۔ ایمان کو اپنے پیغمبر کے ساتھ نکالتے ہیں اور پھر عذاب دیتے ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ یہ کنٹروورشل تو ضرور بننا ہے۔ آپ دیکھیں اس معاشرے میں آپ سچائی کی بات کریں تو کنٹروورشل تو آپ خود بخود بنیں گے، اور میں نے تو اس پورے سسٹم کو للکارا ہے جو صدیوں سے چندوں کے اوپر چل رہا تھا، فرقہ واریت کے اوپر چل رہا تھا، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو چندہ نہیں دیتے تھے۔ اور میں نے یہاں آ کے یہ آواز بلند کی کہ آپ نے صرف علمی اختلاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھو، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح والے معاملات بھی کرو، ایک دوسرے کو چندہ بھی دو، ایک دوسرے کی مسجدوں میں بھی جاؤ، نفرت نہ کرو، صرف اختلاف رائے رکھو۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے صدیوں سے اپنی امپائرز کھڑی کی ہوئی تھی، انہیں یہ بات کیسے ہضم ہو سکتی؟ ٹھیک ہے انجینئر صاحب، کچھ ایسی ہستیاں جن کا احترام آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان پر نکتہ چینی نہ کی جاتی تو کہیں بہتر تھا۔ آج اگر ہم بیٹھ کر نکتہ چینی کرتے ہیں اس سے کئی لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، ہمیں اسے اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی، ان پہ ایک بڑا اعتراض اٹھا، انہیں یہ کتاب نہیں لکھنی چاہیے تھی، اگرچہ یہ ریسرچ کی بنیاد پر تھی لیکن انہیں اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، اب کسی کو آپ ڈیپ کر لیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جتنی بھی دعوت کی جو ترویج ہوئی ہے نا، اس میں بیسک کردار ہی اسی خلافت و ملوکیت کا ہے۔ جو ان کا سب سے کمزور پوائنٹ لوگوں نے بنایا تھا نا، وہ ان کی سٹرنتھ بن گئی۔ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز کمزور پوائنٹ کے طور پہ کسی دائی کو بتائی جاتی ہے، وہ اس کی سٹرنتھ ہوتی ہے۔ مودودی صاحب نے اس کو موضوع نہیں بنایا تھا، مودودی صاحب نے ریبٹل کیا تھا۔ اس زمانے میں ایک ناصبی منکرین حدیث میں سے تھا، جب اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یزید اور ان کے والد کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی اور سیدنا حسین کے اوپر کرٹیسزم کیا، تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر۔ بیسیکلی انہوں نے خود یہ معاملہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ کربلا نہ ہوئی ہوتی، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی اولاد کو ذبح نہ کیا گیا ہوتا۔ کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جس میں جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوئی ہوتی۔ تو آپ کی باتیں درست تھیں، اور اس وقت تک بھی درست تھیں جب تک کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا تھا۔ آج کالج میں، یونیورسٹی میں اگر 10 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو ایک بریلوی ہے، تو 2 دیوبندی ہیں، تو 3 شیعہ ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ تو دوسری مساجد کے اندر مسالک کی جانے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن آج یوٹیوب کی برکت سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے مسالک کی چیزیں ہمارے بچوں کے موبائل فون میں پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ اب یہ معاملہ تو بگڑ چکا ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ اس دن بگڑا تھا جب 2009 میں، آج سے 14 سال پہلے آلموسٹ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کروڑوں مسلمانوں کے دل چھننی کیے تھے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کر، may اللہ پلیز ود ہم کہہ کر۔ تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا 2010 میں، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ لوگ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے اور ہمیں رونے پہ بھی پابندی لگائے، تو یہ بالکل زیادتی ہے۔ جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ اس کو انیشیٹ کرنے والا کون ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن چونکہ کروڑوں لوگ ان کی بات سنتے تھے اور انہوں نے ایک بات کی تو ہم نے اس کو ریبٹل کیا۔ انجینئر صاحب، واقعہ کربلا یقینی بات ہے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک حادثہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے بھی ہم
جو اختلافات ہوئے امت کے اندر، اگر آج کے دور میں انہیں پیش نہ کیا جائے، انہیں اوائڈ کیا جائے تو اتحاد امت ہو سکتا ہے۔ جب اختلاف ہم پیش کریں گے اس سے امت مزید تقسیم ہوگی۔ آپ کو لگتا نہیں ایسا ہوا؟ جی آپ کی بات درست ہے کہ اختلاف کرنے سے امت تقسیم ہوگی، لیکن اگر اختلاف کرنے کے بعد دوسرے بندے کے اختلاف رائے کو مان لیا جائے تو پھر امت تقسیم نہیں ہوگی۔ خاموشی تو حل ہی کوئی نہیں ہے جی، یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس ماڈرن دور کے اندر کہ آپ مثلا، میں آپ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ماں باپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تھوڑی بہت سیکس ایجوکیشن کریں، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آپ دیکھیں عامر خان نے ایک بڑا اچھا انہوں نے پرفارمنس دی تھی کہ چھوٹے بچے کس طریقے سے آپ ان کو غیر محسوس طریقے سے ان معاملوں میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ بھی جو دینی اختلافات ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ فرقے بن چکے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم رہا ہے۔ ہم نے ان اختلافات کو اٹھایا نہیں ہے، بلکہ اختلافات تو پہلے ہی اٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ بتایا یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں انہوں نے مسجدیں اپنی الگ کی ہوئی ہیں، کیوں چندہ بک الگ کی ہوئی ہیں، کیوں انہوں نے ٹوائلٹ میں شیعہ کافر کے نعرے لگائے ہیں، کیوں جو ہے وہ سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار جو ہے وہ رشیا اور افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان میں امپورٹ ہوئی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ یہ تو ہو چکا ہوا ہے، ہم بتا رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا۔ خدا کے لیے بچ جاؤ، اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس معاملے میں اتنا یہ درست کہہ رہے ہیں اور اتنا یہ درست کر رہے ہیں، اب آگے چلو۔ ہم لڑا تو رہے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے سٹوڈنٹس وہ وائس سٹوڈنٹس ہیں جو شیعہ کی مساجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، دیوبند کی بھی، بریلی کی بھی، اہل حدیث کی بھی، جبکہ جو لوگ ہمیں مشورے دے رہے ہیں نا فرقوں والے، وہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو چندہ دینے کے قائل نہیں ہے۔ وہ کس منہ سے ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم نہ کریں، یہ دراڑیں قائم رہنے دیں اور ہماری چندہ بک چلتی رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں۔ انجینئر صاحب، جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے ہمیں محتاط رویہ رکھنا چاہیے، جس میں آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ شاید محتاط رویہ اختیار نہیں کرتے۔ جی یہ ان کی ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ بتائیں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ قرآن بخاری مسلم میں اگر لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے فتویٰ تو قرآن پہ لگے گا، اس کے بعد بخاری پہ، پھر مسلم پہ، میرا تو نمبر بعد میں آئے گا۔ اور سب سے زیادہ کرٹیکل احادیث جو ان کو چبھتی ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع ہی میں مقدمے کے اندر لکھ دیا کہ میں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جو عوام الناس ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے، تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ امام مسلم نے وہ تمام کرٹیکل احادیث جو آج ہمارے ناقدین جن سے چڑھتے ہیں وہ انہوں نے لکھی ہی پبلک کے لیے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں میں امام مسلم کی بات مانوں یا چندے اور خیراتوں کے اوپر پلنے والے اور سکول سے جو بھاگ گئے تھے پھر ان کے ماں باپ نے انہیں مجبوراً مدرسے میں داخل کیا، جن بچاروں کا انٹلیکچوئل لیول اتنا تھوڑا تھا، ان کی بات مانوں یا میں امام مسلم کی مانوں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے امام مسلم غلط ہے تو پھر تو سنیت پوری وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی مجھے غلط کہتا ہے تو مجھ سے پہلے امام مسلم کے اوپر فتویٰ لگائے کہ انہوں نے یہ سارا کنفلکٹ کھڑا کیا۔ انہوں نے کنفلکٹ نہیں کھڑا کیا، بلکہ انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ رسول اللہ کی بات امت تک پہنچائی۔ آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات امت کو بتائی ہے وہ بات بتانے سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے، تو میرے بھائی پہلے تو وہ اسلام کا سرٹیفکیٹ لے۔ ہم تو شک کرتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو رسول اللہ کو ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔